ہاں جی دوستو، کیا نیدرلینڈ میں جو دیگر ممالک سے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے جو پناہ گزین ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے لیے دروازے بند ہونے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں جو کولیشن پارٹنرز ایک حکومت تھی، ان کی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ جمعے کو 7 جولائی کو مارک روتے جو کہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ انہوں نے جو بادشاہ ہیں نیدرلینڈ کے، ولیم الیگزینڈر، ان کو یہ استعفیٰ پیش کیا۔ ولیم الیگزینڈر جو تھے وہ حال ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار کر یونان سے واپس آئے تھے، اور مارک روتے جو کہ وزیر اعظم ہیں اور نیدرلینڈ کی تاریخ کے سب سے طویل مدت تک رہنے والے وزیر اعظم، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جن کو آپ نے دیکھا سائیکل پر آفس جاتے ہوئے۔ تمام دنیا میں ان کی وہ تصاویر جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی۔ وجہ جو ہے وہ اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن جو سب سے بڑا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پناہ گزین ہیں نیدرلینڈ میں، ان کی آنے والی جو بڑی تعداد ہے ان حوالوں سے، اور ان کے لیے ملک میں رہائشی جو اسکیمز ہیں وہ ان کا فیل ہو جانا، کیونکہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں جو اسائلم سیکرز آئے ہیں سیریا سے، یوکرائن سے اور دیگر ممالک سے، تو ان کے پاس جگہ نہیں تھی ان کو رکھنے کی، اور ان کے لیے انہوں نے بہت سارے ہوٹلز، یعنی 5 اسٹار ہوٹلز، 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز، 3 اسٹار ہوٹلز وہ بک کیے ہوئے تھے۔ بہت ساری عمارتیں جو ہیں انہوں نے کرائے پہ لے کے ان کو رکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی تراپل یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ اسائلم کے لیے جب نیدرلینڈ میں آتے ہیں تو آپ اس علاقے میں، وہ شہر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک قصبہ ہے، وہاں پر ان کا یہ بڑا سینٹر ہے جسے یہ اے سی کہتے ہیں، آن فراخ سینٹر۔ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو انہوں نے وہاں پر خیمے لگا کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا، اور یہ اب سے نہیں ہے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ کافی پریشر، سخت سردی میں لوگ خیموں میں رہ کے تو گزارا کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بہت سارے مظاہرے بھی ہوئے، ان لوگوں نے احتجاج کیا۔ ایک ہی وجہ، دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ملک میں معاشی اصلاحات ہیں ان پر کام نہیں کیا گیا۔ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بہت اونچی اوپر ہو گئی۔ ابھی 1 جولائی سے تقریباً جو قیمتیں ہیں وہ ایک دم بڑھ گئیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو سبسڈیز دیتے ہیں یہ مختلف مد میں، بچوں کے لیے کندر باشلاخ، اس کے بعد پھر یہ صحت کے حوالے سے سبسڈی دیتے ہیں، بینیفٹ دیتے ہیں، جسے ہم ذرخ اصلاح کہتے ہیں، اسے، اور بہت ساری جو لوگوں کی سہولیات ہیں ان کو بھی مشکل کیا جا رہا ہے۔ لوگ بڑے تنگ ہیں، لوگ غصے میں ہیں۔ اسائلم سیکرز کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک لوکل جو پہلے سے نیدرلینڈرز ہیں، چاہے وہ گورے ہی ہوں، چلے میں گورے لگاتا ہوں کیونکہ ہم لوگ کو ہمارے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ اگر ایک گورا ہے یا ان کی جو لوکل فیملی ہے، ان کو یا ان کے کسی بچے کو گھر کی تلاش کرنی ہو، کرائے کا گھر، تو 10 سال لگ جاتے ہیں لائن میں کسی دوسرے شہر میں۔ لیکن اسائلم میں اگر کوئی بندہ آتا ہے، اس کا کیس اگر پاس ہو گیا ہے تو 1 مہینے میں، 2 مہینے میں اس کو گھر مل جاتا ہے۔ لوگ بڑے غصے میں ہیں۔ آپس میں جو ثقافتی تفریق ہے، جیسے کچھ ممالک سے، ساؤتھ ایشیا سے جو آتے ہیں لوگ، ان کی سوچ، ان کی جو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا فرق ہوتا ہے۔ تو جن علاقوں میں کیمپس میں یہ لوگ رہتے ہیں، اگر ان علاقوں میں گورے جو ہیں وہ ایسے گورے ہیں جو بے مذہبے ہیں، جنہیں ہم ملحد کہتے ہیں، وہاں آپس میں کلیشز بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو نہیں پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی واقعات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو حکومت گری، یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں کی حکومت تھی۔ اس میں کرسچن یونی تھی، اس میں سیڈیا تھی، 66 تھی، اور فیفے ڈے تھی۔ فیفے ڈے جو ہے
فولکس پارٹائی فار فرائیہائٹ اینڈ ڈیموکریسی، یعنی یہ ایک جمہوری پارٹی ہے. اس کے بعد CDA جو ہے، اس کے بعد D66 ہے. یہ 66 اس کا جو جس سال میں وہ بنی تھی 66 میں، وہ اس کی نشاندہی کرتی. CDA کرسچن ڈیموکریٹک اپیل. اس کے بعد کرسچن یونین، ایک چھوٹی جماعت ہے مگر کرسچن جماعت ہے. جو کرسچن یونین ہے اور D66 ہے، انہوں نے اس حوالے سے ایک نرم رویہ رکھا اسائلم سیکرز کے حوالے سے، کیونکہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا یہ اصرار تھا کہ جو وہ لوگ یا وہ پناہ گزین جو جنگی حالات سے بھاگ کر، جن کے ممالک میں جنگ ہے، وہ آتے ہیں یا خانہ جنگی ہے یا اس طرح کی صورتحال ہے، تو ان کے اگر ان کا کیس پاس بھی ہو گیا، فیملی ری یونیفیکیشن کا جو قانون تھا اس کو ان ممالک کے لوگوں پر تھا جہاں پر جو اسائلم کے لیے آتے ہیں، ان ممالک میں جو ریئل ریفیوجی ہیں، جن کو ان کے ملک میں خطرہ ہے ان کی ذات کے حوالے سے. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر جنگ ہے، جیسے یوکرائن ہے، سیریا ہے، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں اور ہالینڈ میں بھی بہت بڑی تعداد میں یہ پناہ گزین ہیں. اب ان پر ایک مسئلہ تھا کہ جناب اگر ان کا کیس پاس ہو گیا تو ان کی فیملی جو پھنسی ہوئی تو اس کو وہاں سے نکالنا ہے. یہاں پر ان کا یہ خیال تھا، دو پارٹیوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ان کو ان کی فیملیز کو جو جہاں ہے وہیں رہنے دیا جائے اور جیسی جنگ ختم ہو ان کو واپس بھیجا جائے. تو اس حوالے سے بہت پریشر تھا. مسٹر مارک روٹے جو ہیں وہ اس حوالے سے، یعنی یا ان کی جو پارٹی ہے وہ اس پر بہت کوشش کی انہوں نے کہ اس سے بچا جائے، مگر ان کی اپنی کولیشن جو پارٹیاں تھیں ان میں اتفاق نہ ہو سکا. آپ یہ خیال رکھیں کہ ان کا کولیشن بننے میں 10 مہینے لگے تھے اور صرف 18 مہینے میں یہ ختم ہو گیا. حکومت چلی گئی، کیئر ٹیکر حکومت نے حکومت کی باغ ڈور جو ہے سنبھال لی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسائلم کے لیے جو مہاجرین مختلف ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے دروازے بند ہونے جا رہے ہیں. ان کی اپلیکیشنز ہیں وہ قبول کرنا، ان میں زیادہ سختیاں آ جائیں گی. اور یہ بات صرف یورپ تک، نیدرلینڈ تک نہیں ہے، پورے یورپ میں یہ بات پریشانی بنی ہوئی ہے. اور حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ اور سخت ہو جائیں گی. اور ان ممالک میں وہ لوگ جو مثال کے طور پہ پاکستان میں اقلیت مسیحی، ان کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہ شرائط زیادہ سخت ہو جاتی ہیں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن جو کرسچن پارٹیز ہیں وہ اپنا ایک اوپینین رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں سب کو. ایک پارٹی ایسی ہے جسے ہم کہتے ہیں PFD، وہ مسٹر خیرت ولڈر کی پارٹی ہے. وہ اس پر خوش ہیں کیونکہ مسٹر خیرت ولڈر آپ جانتے ہوں گے، بہت معروف نام ہے نیدرلینڈ کی سیاسی پارٹی کا. وہ بہت سخت ان کا موقف ہے سیاسی پناہ گزینوں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں دروازے بند کریں، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو چلے، جو کچھ معلومات میرے پاس تھیں میں نے آپ کو دی. میں ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے کو بہت بزی تھا، نہیں تو یہ خبر آپ تک پہنچ جاتی. مختلف حوالوں سے پہنچ گئی ہوگی آپ کے پاس خبر، مگر تفصیل جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتائی. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. انفو ورلڈ TV کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اچھا لگے تو شیئر کیجئے. ٹیک کیئر، تھینک یو.